السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالواحد، آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک ٹیچ ہماری یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ لوگوں کو اکائیاں سکھانا چاہتا ہوں کہ بجلی کے اکائیاں کیا ہیں، یونٹ کیا ہیں۔ تو بجلی کا اکائی ہے ایمپیر کرنٹ۔ ایمپیر کو اے اور آئی سے ظاہر کرتے ہیں، واٹ کو ڈبلیو سے ظاہر کرتے ہیں، وولٹ کو وی سے، اور ریزسٹنس کو آر سے ظاہر کرتے ہیں۔ ریزسٹنس سے مراد مزاحمت، جو آپ کے لوڈ میں مزاحمت ہوگی وہ ریزسٹنس کہلائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا مثال کس طرح ہے۔ ان کا مثال اس طرح ہے کہ ایک انجیکشن ہو، آپ اس انجیکشن کو آپ جتنا پریشر دو گے وہ پریشر ہمارا وولٹ کہلائے گا، اور انجیکشن میں سے جتنا وہ دوائیاں اس میں سے انجیکٹ ہوں گے وہ ہمارے ایمپیر کرنٹ کہلائیں گے۔ اور کتنے اس میں سے ایک گھنٹے میں کتنی دوائیاں گزر کے اس انجیکشن میں سے آگے دوسرے چیز میں منتقل ہوں گے، انجیکٹ ہوں گے، وہ ہماری واٹ کہلائیں گے۔ تو یعنی اس سے ایک گھنٹے میں کوئی چیز، الیکٹرونک کا کوئی چیز ایک گھنٹے میں جتنی بجلی خرچ کرے وہ کلو واٹ کہلاتا ہے۔ ایک گھنٹے میں 1000 واٹ خرچ کرے تو کلو واٹ کہلاتا ہے۔ تو پہلے ہم اس کا مثال آپ کو دیں گے، اس کا بیسک سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ایٹم کے بارے میں۔ ایٹم میں نیوٹران، پروٹون، الیکٹران، نیوکلس سب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ایٹم کا ایک ہمارے پاس ڈائیگرام ہے۔ ایٹم میں آپ دیکھیں گے کہ ایٹم میں الیکٹران، نیوٹران، پروٹون، نیوکلس ایٹم کا مدار کو کہتے ہیں۔ ایٹم کا سارا وزن نیوکلس پہ ہوتا ہے، اور پروٹون جو ہوتے ہیں مثبت چارج ہوتے ہیں، الیکٹران نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ یہاں کرنٹ کس طرح بہتا ہے؟ کرنٹ الیکٹران سے بہتا ہے۔ یعنی اگر اسے ہم اس ایٹم کو آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کا بھی سب سے چھوٹا سے چھوٹا ذرہ ایک ایٹم کہلاتا ہے، اور ایٹم میں یہ چاروں چیزیں ہوتی ہیں۔ ایٹم کا مدار ہوتا ہے نیوکلس، اور پروٹون ہوتے ہیں، الیکٹران ہوتے ہیں، نیوٹران ہوتے ہیں۔ تو ایٹم میں اگر ہم فورس دیں، کسی وولٹ کا فورس دیں، تو ایٹم میں حرکت کرنے والی چیز ایک ایٹم سے دوسری ایٹم میں جانے والی چیز الیکٹران ہوتی ہے۔ الیکٹران کی رو کو کرنٹ کہتے ہیں۔ الیکٹران ایک ایٹم سے دوسری ایٹم میں جاتی ہے تو اس کو کرنٹ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اب میں آپ کو کچھ فارمولے کے ذریعے ان کا کچھ وہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو ایمپیر دیکھنا ہے، آپ کو اپنا ایمپیر کرنٹ دیکھنا ہے کہ میرے گھر میں ایمپیر کرنٹ کتنا آ رہا ہے، یا میرے اس لوڈ میں ایمپیر کرنٹ کتنا آ رہا ہے، تو آپ کے پاس واٹ ہوگا، اس چیز کا واٹ ہوگا جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ واٹ کے بعد آپ وولٹیج کو اس کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے، وولٹیج کو اس کے ساتھ 220 وولٹ یا 220 وولٹ کو آپ ڈیوائڈ کریں گے 1000 واٹ کے ساتھ، تو آپ کا جو باقی نکلے گا، جو آنسر آئے گا، وہ آپ کا ایمپیر کرنٹ کہلائے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس کو سمجھ گئے۔ دوسرا، اگر آپ کے پاس وولٹ ہو اور آپ کے پاس ریزسٹنس ہو، مزاحمت ہو، ریزسٹنس جس طرح مزاحمت بھی آپ کو معلوم ہو کسی چیز کا، اور اس کا وولٹ بھی آپ کو معلوم ہو، اب آپ اس کا کرنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو دوبارہ تقسیم کرنا پڑے گا۔ وولٹ کو تقسیم کریں گے آپ ریزسٹنس پہ تو آپ کا ایمپیر کرنٹ نکل آئے گا۔ اور اگر آپ کے پاس ایمپیر آپ کے پاس ہو، اور ایمپیر کو آپ ملٹیپلائی کریں ریزسٹنس کے ساتھ، ریزسٹنس اور ایمپیر آپ کو معلوم ہو،
آپ کو اب वोल्ट देखना, तो आप जैसे एम्पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस के साथ तो आपका वोल्ट आंसर में आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर वोल्ट आपको मालूम है, वोल्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेयर के साथ, तो एम्पेयर के साथ वोल्ट को मल्टीप्लाई करने से वाट निकलता है, तो वाट के बारे में मालूम होता है कि वाट कितना है। तो इसी तरह आप इस फार्मूले को याद करें। मैं इससे ज़्यादा आपको क्या समझाऊँ, आप माशाल्लाह सब समझदार हो, लेकिन जिस तरह एम्पेयर इकाई है, एम्पेयर आई और ए और आई से करंट ज़ाहिर होता है। एम्पेयर असल में कहते हैं करंट को, और वाट जो है, वाट ताकत, किसी चीज़ का कितना ताकत है, एक घंटे में कितने वाट जलाता है। अब बिजली के बारे में आता है कि बिजली का आर्स पावर, जैसे हमारे मोटर हुए 1 आर्स पावर का, तो 1 आर्स पावर से मुराद हमारी मोटर इलेक्ट्रिक की हमारी मोटर जो है 464 वाट एक आर्स पावर है। 1 आर्स पावर 464 वाट 1 आर्स पावर होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे। मेरे तबीयत थोड़ा नासाज है, आज मैं सही से आप लोगों को समझा भी नहीं सका, लेकिन उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो इसी तरह ये एटम का जो मैंने आपको समझाया था, आप एटम को ही समझ गए होंगे। एटम में जब फोर्स दिया जाता है, इसमें वोल्ट दिए जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में रॉ करते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में जंप करते हैं, उससे चलते हैं। इसी चलने के नाम को बिजली कहा जाता है। अगर कहीं एनर्जाइज हो कोई चीज़ और उसमें वोल्ट ना हो, सिर्फ वो एनर्जाइज हो, उसमें चार्ज हो, उसको वो एनर्जाइज आपको करंट नहीं लगेगा। जब उसको वोल्ट दोगे वो एनर्जाइज होगा, वोल्ट भी होगा उसके साथ प्रेशर, तो यही इलेक्ट्रॉन आपके जिस्म में जाएंगे, आपको करंट का झटका लगेगा। ठीक है, तो इसके साथ हम अपने वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। तो अस्सलाम वालेकुम।